یہ حدیث کیا ہے؟ اس کو عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے پروردہ غلام ہے، وہ ام المومنین ام سلمہ سے روایت کر رہے ہیں۔ کہتی ام المومنین فرماتی ہے قال لما نازلت هذه الآیہ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فی بیت ام سلمہ فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ وحسنا وحسینا فجل لهم بكساء وعلي خلف ظهره فجل له بكساء ثم قال اللهم هؤلاء اهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قالت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وانا معهم یا نبی اللہ قال انت على مكانك وانت على خير۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ صحاح ستہ کی حدیث دے رہا ہوں، اس سے بالکل بات کلیئر ہو رہی ہے، جس کو امام ترمذی لے کے آئے اپنی سنن میں۔ کیا ہے کہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ جو ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 آیت تطہیر، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر میرے گھر میں نازل ہوئی، اور یہ روایت کر رہے ہیں آقا علیہ السلام کے پروردہ غلام ام المومنین سے۔ وہاں نازل ہوئی، جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو آقا علیہ السلام نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بلا بھیجا، اور امام حسن کو حسین کو بلایا اور ان کو اپنی کملی کے نیچے چھپا لیا، اپنی کملی مبارک ان کے اوپر پھیلا دی، اور پھر مولا کائنات علی المرتضیٰ کو بلایا فجل لہ بکساء، ان پر بھی اپنی جو کملی مبارکہ وہ پھیلا دی، ٹھیک ہے، وہ خلفہ ظہر ان کو اپنی پشت کے پیچھے کھڑا کیا اور کملی پھیلا دی، اور پھیلا کے پھر کہا مولا یہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ میری اہل بیت ہے، فاذھب عنہم الرجس وطہرھم تطہیرا، ان سے نجس کو دور کر دے اور ان کو پاک صاف منزہ اور مصفہ کر دے، جیسا پاک کرنے کا حق ہے، رجس دور کر دے، نجس دور کر دے۔ اور آگے جو بات سننے والی جامع ترمذی دے رہا ہوں، بار بار یاد رکھ لیجئے گا، یہ اہل سنت کی چوٹی کی کتاب صحاح ستہ جامع ترمذی السنن، امام ترمذی کی کتاب التفسیر، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 351، حدیث کا نمبر 3205۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہتے ALL آل، ساری آل ایک ہے، آپ کہتی ہے کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا کہ چادر تطہیر کے نیچے 5 تن ہیں، آقا علیہ السلام نے 4 نفوس قدسیہ کو شامل کر کے کہا مولا یہ میری اہل بیت ہے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اہل ایمان کی امی جان، آپ کہتی ہیں وہ آنا معہم یا نبی اللہ، آقا میں بھی اس کملی کے نیچے آ جاؤں، ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں، یہ جو اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ ہے میں بھی اہل بیت ہوں، میں بھی آ جاؤں، چونکہ بیوی بھی گھر والی ہوتی ہے، امہات المومنین بھی اہل بیت اطہار ہیں، میں بار بار یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ حالات ایسے ہو گئے ہیں نا، حالات ایسے، وہ لوگ حق سننا برداشت نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے، اس لیے میں ریپیٹ کر رہا ہوں بار بار، کچھ ٹھیکیدار بن جاتے ہیں سنیت کے، ان کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے کہا کہ میں بھی اس کملی رضا کے نیچے آ جاؤں، تو آقا علیہ السلام فرماتی انت علی مکانک وانت علی خیر، تو جس جگہ پہ جس مقام پہ کھڑی ہے وہ بھی خیر ہے، وہ بھی بہترین مقام ہے، میری زوجہ جو بہترین مقام پہ کھڑی ہے، لیکن ادھر ہی کھڑی رہے، ان کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتی، یہ اور ہیں تو اور ہے، ان کا مقام اور ہے، تیرا مقام اور ہے، تیرا مقام بھی خیر ہے، بہتر ہے، اعلیٰ ہے، اس سے بڑھ کے تیری فضیلت کیا ہوگی کہ تو میری زوجہ ہے، حضور فرما رہے۔ لیکن یہ جو ان کا مقام ہے جو چادر تطہیر کے نیچے ہے، اس چادر کے نیچے ان کے علاوہ اور کوئی نہیں آ سکتا، بے شک میری زوجہ ہی کیوں نہ ہو، اور بھی میرے خاندان کے بڑے بڑے، بے شک میرا کوئی چچا ہی کیوں نہ ہو، وہ عباس ابن عبد المطلب ہی کیوں نہ ہو، وہ حضرت حمزہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ جو نفوس قدسیہ ہیں، یہ جو چادر تطہیر کے نیچے آئے ہیں، ان جیسا کوئی اور نہیں، لہذا تو پہلے ہی خیر پہ ہے، بہترین جگہ پہ ہے، بہترین مقام پہ ہے، میری زوجیت میں ہے، اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہوگی؟
لیکن یہاں نہیں آ سکتی. پتہ چلا جو اہل بیت چادر تطہیر کے نیچے آئے ہیں مولوی صاحب، مفتی صاحب، ملا صاحب، وہ اور ہیں اور دوسرے اور ہیں. ان کا اور ان کا کوئی کمپیریزن نہیں بنتا. میں اس کی شرح نہیں کر رہا، جلدی جلدی آگے جانا چاہ رہا ہوں تاکہ بات آپ کو سمجھے. اگلی حدیث دیکھیں. اگلی حدیث بھی ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی روایت کر رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ حدیث اتنی محبت اور پیار والی ہے کہ آپ جب سنیں گے تو سینوں میں ٹھنڈ پڑے گی. اس حدیث کو امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں لے کے آئے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 292، حدیث کا نمبر 26,551. اسی حدیث کو امام احمد بن حنبل اپنی دوسری کتاب فضائل صحابہ میں لے کے آئے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 587، حدیث کا نمبر 994. اور اسی حدیث کو امام طبرانی اپنی معجم الکبیر میں لے کے آئے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 53، حدیث کا نمبر 2666. اور اسی حدیث کو امام ابن عساکر اپنی تاریخ مدینہ میں لے کے آئے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 205. وہ کچی باتیں نہیں کر رہا میں. حسد میں بغض میں کہتے ہیں جی یہ پتہ نہیں ان کو کنہوں نے کہہ دیا وکیل اہل بیت. آپ جیسے جہلا نے تو نہیں کہا، حضور کی سادات نے کہا ہے. اب یہ سنے حدیث، یہ دیکھ لیں. اور یہ کسی ترجمے والی کتاب کے پرنٹ نہیں ہے. عن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان فی بیتها فاتته فاطمہ ببرمۃ فیها خزیرۃ فدخلت بها علیها فقال لها ادعی زوجک وبنیک قالت فجاء علی والحسین والحسن فدخلوا علیہ فجلسوا یاکلون من تلک الخزیرہ وهو على منامۃ له على دکان تحته کساء له خیبری. قالت وانا اصلي في الحجرة فانزل الله تعالى هذه الآية انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. قالت فاخذ فضل الكساء فغشاهم به ثم اخرج يده فالوى بها الى السماء ثم قال اللهم هؤلاء اهل بيتي وخاصتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم هؤلاء اهل بيتي وخاصتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت فادخلت راس البيت فقلت وانا معكم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال انك الى خير انك الى خير. رواه الطبراني واحمد وابن عساکر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے، قربان جاؤں اس حدیث پہ. میرے ماں باپ قربان، میری نسلیں قربان. ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے بالا خانہ پہ آرام فرما تھے، خوابگاہ میں تھے، آرام فرما رہے تھے. کہتی پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، سیدہ کائنات، وہ زاہدہ عابدہ راقیہ جیدہ عاصمہ مخدومہ کائنات، صلوات اللہ علیہا. آپ تشریف لائیں اور آپ نے ایک ہنڈیا پکڑی ہوئی تھی. اگر میں اس حدیث کی شرح کروں تو پورا 1 گھنٹہ چاہیے مجھے، پھر کسی دن سناؤں گا آپ کو، لیکن میں اپنے موضوع سے ریلیٹڈ بات کر رہا ہوں. ایک ہنڈیا پکڑی ہوئی تھی، اٹھائی ہوئی تھی، اور اس میں خزیرۃ، وہ ایک گوشت کی قسم ہوتی ہے، جیسے وہ ہم قیمہ نہیں پکاتے اس کے اوپر پھر وہ آٹا سا ایسے ڈالا ہو پھینکا ہو تو اس کو خزیرہ کہتے ہیں عربی میں. وہ اٹھایا ہوا تھا اور آقا علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی. کہا بابا جان یہ میں آپ کے لیے یہ کھانا تیار کر کے لائی ہوں، یہ خزیرہ تیار کر کے لائی ہوں، ہنڈیا اٹھائی ہوئی ہے. قربان جاؤں اس منظر میں. لوگوں کو کیا پتا مقام زہرا کیا ہے. آپ روایت کرتی ہے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ اکیلے کیسے کھا سکتا ہوں، علی کو بلا کے لاؤ. میرے بیٹے
حسنین کریمین ان کو بھی بلا کے لاؤ. کہتے پھر مولا علی علیہ السلام کو بلایا گیا, حسنین کریمین کو بلایا گیا, وہ سارے آگے نانا جان کے پاس بیٹھ گئے. بالکل یاکلون من تلک الخزیرہ, سارے مل کر وہ گوشت وہ جو تناول فرمانے لگے. اور آقا علیہ السلام اس وقت اپنے بالا خانہ میں تشریف فرما تھے, اور حضور علیہ السلام کے جو نیچے جو چادر بچھائی گئی تھی وہ تھی خیبر کی, خیبریون. اور آگے جو اس حدیث مبارکہ میں جملے ہیں, خدا کی عزت کی قسم, اگر سینے میں تھوڑا سا بھی عدل ہونا تو بات ساری کلیئر ہو جاتی ہے. چادر نیچے بچھائی ہوئی تھی, اور ام المومنین میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے پتہ کیا کیا, پھر وہ جو نیچے جو بچی ہوئی چادر تھی نا اس کو پکڑا, فآخذ فضل القصاء فغشاہم بہ, وہ جو نیچے تھی وہ بھی نیچے رہنے دی, اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے سارے 5 نفوس قدسیہ, اور جو بچا ہوا حصہ تھا نا اس کو ان کے اوپر ایسے پھیلا دیا. ثم اخرج یدہ, پھر آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک باہر نکالے, فالوا بہا الی السماء, اور آسمان کی طرف ایسے بلند کیے, اور کہا مولا یہ میری, اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی, مولا یہ میری اہل بیت ہے اور یہ خاص ہے. امہات المومنین وہ بھی اہل بیت ہے, لیکن ان کو آقا علیہ السلام نے خاص کر دیا, مخصوص کر دیا. ان کو جو مقام, جو درجہ, جو سکیل دیا وہ کسی اور کے حصہ میں نہیں آیا. کہا مولا ان کو میں نے خاص کر دیا ہے, ان کو میں نے مخصوص کر دیا ہے, یہ سلیکٹڈ ہو گئے, یہ منتخب ہو گئے, یہ میری اہل بیت ہے. خاص ساتھی, یہ میری خاص اہل بیت ہے, ان کو مخصوص کر دیا میں نے, ان جیسا اور کوئی نہیں. اور پھر یہ سورہ احزاب کی یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کو تلاوت کیا, اور آپ فرماتی ہیں کہ میں اپنے حجرہ میں نماز پڑھ رہی تھی جب یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی آقا علیہ السلام پہ. یعنی یہ جو آیت مبارکہ آیت تطہیر, اس کا شان نزول یہ 4 نفوس قدسیاں ہیں مولوی صاحب, کوئی اور نہیں. اور فرماتی ہیں جب آقا علیہ السلام نے 2 مرتبہ یہ جملے ارشاد فرمائے تو پھر میں نے اپنا سار حجرے سے باہر نکالا اور میں نے کہا وانا معاکم یا رسول اللہ, میں بھی آپ کے پاس آ جاؤں, اس چادر تطہیر کے نیچے آ جاؤں. تو آپ کہتی ہیں کہ وہی جملے آقا علیہ السلام فرمائے انک الی خیر, 2 دفعہ فرمایا کہ اے ام سلمہ تو جس مقام پہ کھڑی ہے وہ بھی خیر ہے, وہ بھی بھلائی ہے, اچھائی ہے, میری زوجیت میں ہو, یہ بڑی فضیلت ہے. لیکن یہ جو نفوس قدسی ہے چادر تطہیر کے نیچے آئے ہیں, یہاں پہ نہیں تو آ سکتا. پتہ چلا کہ یہ اور ہیں وہ اور ہیں, یہ افضل اور اعلیٰ ہیں, ان کا مقام بلند ہے, باقی کے درجے ان کے بعد کے.